اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ کے قائل ہیں، اندھی عقیدت، اندھی محبت کے قائل ہیں، انہیں یہ قصیدہ بڑا اچھا لگتا ہے، جبکہ اس قصیدے میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تطرونی، بخاری کی حدیث ہے، روایت کرنے والے جناب عمر فاروق ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرو، میری شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا تھا، حد سے آگے نکل گئے تھے۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تو میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا آپ اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اشعار ہیں جی؟ ویسے تو کافی سارے اشعار ہیں جن پہ تنقید ہوتی ہے بصیری پہ، ایک دو سن لیں آپ بھی۔ بوسیری کہتا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حدوث الحادث العممی، کہ جب کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، تو کوئی نہیں ہے اے اللہ کے رسول جس سے میں پناہ لوں، جس کی میں پناہ میں آؤں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پناہ کس سے لینی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ آپ کی لوں گا جب کبھی بڑی مصیبت آئے گی، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا جا رہا ہے، آپ کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اشعار کس قدر خطرناک ہیں۔ اس کے بعد سنیے، کہہ رہا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، دنیا اور آخرت یہ دونوں آپ کی سخاوت ہیں۔ دنیا عطا کرنے والا کون؟ بقول شاعر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخرت بھی عطا کرنے والا کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا باقی رہا؟ اور مزید وَمِنْ عُلُومِكَ، اور آپ کے علم میں سے کیا ہے؟ لوح و قلم، یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ آپ کا علم ہے۔ وہ تقدیر جسے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، اور آپ کا کچھ علم ہے، یعنی کہ آپ کا علم بہت وسیع ہے، اس میں سے کچھ ہی ہے۔ اور یہ اور اس سے ملتے جلتے کافی سارے اشعار ہیں۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مالک ہیں کس کے؟ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور علم آپ کا کیا ہے؟ ساری تقدیر لوح محفوظ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ اور آپ قرآن کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہے مالک دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفطار میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، سارا معاملہ اللہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کیا کہا تھا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اللہ کے سامنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار،
کہ اکیلا اللہ وہ مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے کیا کہا سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ لوگوں سے کہہ دیں، ان کو بتا دیں، میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں لوگوں سے، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ مجھے پکڑے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا۔ کہاں یہ آیات اور کہاں یہ اشعار؟ پھر قرآن تو یہ کہے کہ اے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا دیں آپ کہ ولا عالم الغیبہ، میں عالم الغیب نہیں ہوں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، پورا لوح محفوظ وہ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو نبی علیہ السلام نے اس بکری کا گوشت کیوں کھا لیا تھا جس میں زہر ملی ہوئی تھی؟ آپ کے صحابہ کرام نے بھی کھا لیا، کئی لوگوں نے۔ تو یہ نہایت خطرناک اشعار ہیں، قصیدہ بردہ نہایت خطرناک ہے، اس سے اہل توحید کو دور رہنا چاہیے۔